الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے. اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو آپ اٹھ کر ادھر آ جائیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں یہ پیچھے والے ساتھی تو ادھر جگہ خالی ہے، آپ ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ آپ بہترین ترتیب سے بیٹھ جائیں کہ آنے والے حضرات پریشان نہ ہوں کہ جگہ نہیں ہے. یہ بھی جگہ ہے، یہ ادھر آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں. یہ خالی جگہ پر فرما لے بھی. باقی سارے حضرات آپ تھوڑا تھوڑا قریب قریب ہو جائیں، سب آپ کی نیت سے قریب قریب ہو جائیں. پشتو مجھے نہیں آتی، پنجابی آپ نہیں سمجھتے، اردو لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، اب کیا بنے گا؟ آپ قریب قریب ہو جائیں، تسی نیڑے نیڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں. بیٹے آپ دیوار چھوڑ کے آگے آ جائیں. شاباش، آپ تنہا بیٹھیں. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں،
واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں، اس کی تھوڑی سی گونج کم کریں، گونج، جزاک اللہ۔ برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا محمد اعظم فاروق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مرکزی علماء کونسل پنجاب، پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا قاری کرم داد حذیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان حضرات کے پیار برے حکم پر ولی کامل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ولی اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت کی پیار بھری پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے دین سے محبت کرنے والے حضرات کا دیدار نصیب ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ صاحب علم حضرات تشریف لائیں گے، اور جو میرے سامنے بخاری شریف کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کے رموز علمی دریچے کھولیں گے۔ میں علماء کا خادم ہوں، طالب علم ہوں، کبھی بھی میں نے اپنے بزرگوں کو بیان نہیں سنایا، اپنے اکابرین کو میں سبق سناتا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں گے تو اللہ میری زبان سے فائدے والی باتیں نکلوائے گا۔ میرے جیسے عوامی آدمی کے لیے ایسے ماحول میں بیان بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور آپ لوگ ہیں مدرس، طلبہ، استاد پڑھا رہا ہے، طالب علم پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو بہرحال کوشش کروں گا میں کہ آپ کو زیادہ زحمت بھی نہ دوں اور اپنی بات آپ تک پہنچا بھی دوں۔ تھوڑی سی تکلیف آپ کریں گے، ہمارے اس بھائی نے نعرے شارے لگوا کے تھوڑا سا ماحول بنایا ہے، تو سبحان اللہ اگر جس کو آتی ہے وہ ذرا زور سے کہہ دے، نہیں جن کو یاد ہے وہ کہہ دیں ماشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ اگر ایک بات کا مجھے علم نہیں اور میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں تو اس میں میری توہین نہیں ہے، میری شان ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے صاحب علم لوگ پیدا کیے، اور وہ صاحب علم حضرات جب بھی پیدا ہوئے انہی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں سے پیدا ہوئے، محلات سے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کیمبرج یونیورسٹی بھی دیکھی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی بھی دیکھی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے،
وہاں کا ماحول بھی دیکھا ہے جو اس ماحول میں بیان نہیں کر سکتا. نیم برہنہ سٹوڈنٹس ہیں وہاں. کیا میں اس کو علم کہوں؟ علم حیا ختم نہیں کرتا، علم حیا کی چادریں ڈالتا ہے. علم جھوٹ نہیں سکھاتا، علم صداقت کے راستے پہ چلاتا ہے. علم جہالت کے اندھیرے میں نہیں ڈالتا، علم جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. جہاں تک میں نے پڑھا اور اپنے اکابرین سے سنا، اللہ نے جس کو بھی چمکایا دونوں جہانوں میں، اس کی چمک کا ذریعہ علم بنا. بے شمار دلائل ہیں اس پر. ہمارے بابا جی ہیں سب کے، حضرت آدم علیہ السلام جانتے ہیں؟ آپ کی خاموشی بتلا رہی ہے کہ آپ حضرت آدم کو نہیں جانتے. بابا آدم خان بھئی پٹھانوں کا بھی وہی بابا ہے نا، جو بلوچوں کا بھی بابا ہے. ساری انسانیت کا باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پہلے انسان ہیں. تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑ گیا، اس کا میں نہ مانوں، میں نہیں کرتا. اب اللہ نے پوچھا تو کیوں نہیں کرتا؟ کہا یہ آلہ نہیں، میں آلہ ہوں. دلیل کیا دی؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. مٹی اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے اور آگ نیچے سے. اس سب سے بڑا مغالطہ شیطان کو لگا تھا اس لفظ آلہ سے، اور جس کے ساتھ آلہ لگتا ہے نا دنیا میں، یہ کہانی پھر صحیح. سب سے بڑا دھوکہ لگا اسے، میں آلہ ہوں. اور جن فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ انسان نہ بنا، بشر کو نہ بنا، اپنے خلیفے کو، یہ خون ریزی کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا. حضرت آدم کی عزت کا سبب حسن نہیں بنا، آدم علیہ السلام کی عظمت کا سبب جاہ و جلال، مال و زر نہیں بنا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، آدم نے سیکھ لیا اللہ سے چیزوں کے نام. اب فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیش کیا تو فرشتوں نے جو بے بسی کا اظہار کیا تو یہ کہا قالوا سبحانک لا علم لنا. اللہ ہم نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے عطا کیا ہے. تو حضرت آدم کی عظمت کا جو سبب بنا وہ دولت علم تھی. اور ہمیشہ حسن فتنوں میں ڈالتا ہے، علم بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. چٹی چمڑی تو مرن والی قوم، یہ ہمیشہ بندے کو فتنوں میں ڈالتا ہے. خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو. یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، ایک
جھلک دیکھی تھی مصر کی خواتین نے، حواس باختہ ہو گئی، کملیاں ہو گئیاں، جھلیاں ہو گئیاں، مست ہو گئیاں، پتہ ہی نہیں چلا پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اتنے حسین تھے۔ لیکن حضرت یوسف کو حسن نے ہمیشہ آزمائش میں ڈالا، ہمیشہ آزمائش میں۔ پیدا ہوئے بڑے حسین تھے، نبی پیدا ہوتے ہی بڑا حسین ہوتا ہے، پریشان ہو گئے ہو، نبی پیدا ہوتے ہی بڑا حسین ہوتا ہے، صرف حسین نہیں ہوتا، بڑا حسین ہوتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو نبی کی آنکھوں میں بھی اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو وہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اللہ چنتا ہے، انگریز نہیں چنتا۔ پیدا ہوئے بڑے حسین تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے، اور بھائیوں نے حسد کیا اور اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ یہ حسن کنویں میں ڈال رہا ہے، وہاں سے نکلے کھوٹے سکوں میں فروخت ہو گئے، مصر پہنچے، حسین تھے۔ ایک عورت نے نبوت والی عزت والی سفید چادر پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا، داغ لگانا چاہا، ذریعہ حسن تھا۔ اللہ نے حضرت یوسف کو 7 کمروں سے بچا لیا۔ اب باہر جب نکلے تو عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے دوڑتی ہوئی زلیخا آئی۔ اہل علم کو ایک علمی نکتہ دینا چاہتا ہوں، پیچھے سے جب بھاگتی ہوئی آئی، عزیز مصر نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ اندر بھی تیری مدد تھی، اب بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ زلیخا نے الٹا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا، اور یہ محکمہ بھی عجیب ہے، جدے پیچھے پہ جائے عدت ہی پوری نہیں ہونے دیندہ، الزام لگا دیا۔ اب یوسف نے کہا یا اللہ تیری مدد فرما۔ آئی ایک بچہ جس نے حضرت یوسف کی گواہی دی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اپنے علماء سے کہ بچے نے یہ کہا تھا کہ یوسف بے قصور ہے، کیوں یہ حسین بڑا ہے؟ کیوں جی؟ بچے نے یوسف کی گواہی حسن کی وجہ سے دی تھی؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ یوسف کے وجود کا معائنہ کرو، آگے سے کرتا پھٹا ہے تو قصور یوسف کا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور اس کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اسی حسن کی وجہ سے پہلے کنویں میں گئے، پھر 7 کمروں میں پکڑے، پریشان ہو گئے، باہر آئے تو پھر جیل کاٹنا پڑی۔ اب عزت کا سبب کیا بنا؟ علم۔ کیسے؟ بادشاہ کو خواب آیا، اب خواب کی تعبیر تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی ہوئی تھی، علم۔ اب جا رہے تھے تو حسن نے ہتھکڑیاں لگوائیں، حسن نے پاؤں میں بیڑیاں لگوائیں، حسن نے جیل کاٹنے پہ مجبور کیا، حسن نے جیل میں چکی چلانے پہ مجبور کیا۔ جب گئے تھے تو قیدی بن کے، قیدیوں والا لباس پہن کے، جب جیل سے رہائی والی حسن کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے بھی نہیں، کہ یوسف ہی تعبیر بتا سکتا ہے بادشاہ کے خواب کی۔ حسن جیل ڈالا جا رہا ہے اور علم جیل سے عزت کے ساتھ باہر لے کے آ رہا ہے۔ سامعین، حضرت یوسف کو جو عزت ملی علم کے ذریعے سے ملی، اور علم زبردستی چھینا نہیں جاتا،
علم اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کے لیے اپنے علم کے خزانے کھول دیتا ہے، اللہ جسے پسند کرتا ہے۔ آگے آئیے، کس کس کی بات کریں بھائی؟ بنی اسرائیل بگڑی ہوئی قوم، نبیوں کو قتل کرنے والی قوم، انبیاء کو ستانے والی قوم، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا یہ برائی چھوڑ دو۔ اب قوم کیا کہتی تھی؟ اے جہان میٹھا اگلا کے نہیں ڈٹھا، یہاں جو کرنا ہے کر لو، آگے دیکھا جائے گا۔ ہماری زندگی بھی اسی نہج پہ گزر رہی ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، موج اڑانی ہے اڑا لو، آگے دیکھا جائے گا۔ تو دانیال علیہ السلام سمجھا رہے ہیں لیکن قوم کب سمجھے؟ آخر کار اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ چاہے تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے پکڑ کے جیل ڈال دے۔ کل تک جو کہتے تھے مولویوں کے پاس کیا ہے، یہ مولوی جاہل ہیں، علماء کی توہین کرنے والا آج جب عدالت میں پیشی کے لیے آتا ہے یقین جانو اس کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا۔ راتوں رات ایک ظالم قسم کا بادشاہ مسلط ہوا بنی اسرائیل پر، بخت نصر اس کا نام تھا۔ 70,000 بندے قتل کر دیے، ہزاروں بندے گرفتار کر لیے۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی گرفتار ہو گئے۔ اب وہاں یاد آیا اللہ کے نبی تم ٹھیک کہتے تھے، اللہ کے نبی اب کچھ کرو، کچھ دعا کرو۔ ایک تو ہمیں یہ بیماری پڑی ہوئی ہے کہ سارے کام دعا پہ ہی رکھے ہوئے ہیں، خود کچھ نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ درخاستی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، حافظ الحدیث، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال ایک آدمی میں اس سے دعا کرواتا رہا، حضرت دعا کرو اللہ بیٹا دے، حضرت دعا کرو اللہ بیٹا دے۔ 10 سال کے بعد حضرت نے پوچھا شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ابھی کرنی ہے۔ واہ کیا بات ہے بھائی، شادی کی نہیں ہے، بچہ پہلے مانگ رہا۔ دعا کرو جی، حضرت دانیال علیہ السلام سے منتیں کر رہے ہیں، حضرت دعا کرو۔ آپ نے فرمایا تنہا میری بات نہیں بنے گی، تم بھی استغفار کرو، میں بھی استغفار کرتا ہوں، اللہ کرم کرے گا۔ تو دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ کئی سال کے بعد وقت کے بادشاہ کو خواب آیا، اور جب اٹھا تو کہنے لگا بلاؤ تعبیر بتانے والے سرکاری مولویوں کو جو سرکاری روٹیاں کھا کھا کے، بلاؤ ان کو۔ تسی تے سرکاری نہیں نہ کھاندے، ماشاءاللہ شکر ہے تسی نہیں کھاندے، اگے اپنی کھاندے ہو تو یہ حال ہے، جو سرکاری کھاندے تو کیا بنتا ہے؟ اللہ سلامت رکھے، بلاؤ ان کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے درباری سرکاری اکٹھے ہو کے آ گئے۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ وہ کہنے لگے جلدی جلدی خواب بادشاہ تم بیان کرو، تعبیر ہم بیان کر دیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا میں خواب بھول چکا ہوں، خواب بھی تم بتاؤ گے، تعبیر بھی تم بتاؤ گے۔ ہون پھنس گئے، کہنے لگا جی ہم تیرے خواب کا ہمیں خواب تو نہیں آیا، اپنا خواب بیان کر، ہم تعبیر بیان کریں گے۔ اس نے کہا تم تو کہتے تھے جو چاہو سو پوچھو، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، نجومی بابا ہاتھ دے کے
تقدیر بتایا کرتے تھے، تم نے تو طوطے رکھے ہوئے ہیں تقدیر بتانے کے لیے، اب جلدی کرو میرا خواب بھی بتا دو، تعبیر بھی بتا دو، 3 دن تمہیں دیتا ہوں ورنہ سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، سب کو تختہ دار پہ چڑھا دوں گا۔ ہن سارے پھنس گئے، پریشان ہو گئے، کیا بنے گا؟ سپریڈنٹ جیل بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، جن کو تو نے پال رکھا ہے، جن کو تو نے سنبھال رکھا ہے، یہ تیرے کام نہیں آئیں گے، کام کا بندہ ہم نے گرفتار کر رکھا ہے، وہ تیری کام آئے گا، جلدی لے کے آؤ۔ ادھر سے وہ چلا، ادھر سے جبریل چلا، آکے حضرت جبریل نے حضرت دانیال کو اس بادشاہ کا خواب بھی بتا دیا، اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ اب دوڑے دوڑے گئے، بادشاہ سلامت کا ڈر آیا ہے، تمہاری رہائی آ گئی ہے۔ جب گئے تھے تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، جب گئے تھے تو پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اب جب باہر آ رہے ہیں یہ دولت کی وجہ سے باہر نہیں آ رہے، یہ جاہو جلال کی وجہ سے باہر نہیں آ رہے، یہ مکانات و محلات کی وجہ سے باہر نہیں آ رہے، اللہ کی قسم ہے اب یہ عزت سے باہر آ رہے ہیں تو ان کی عزت کا سبب بننے والی پہلی چیز علم ہے، علم نبوت ہے۔ حضرت دانیال بڑے وقار سے جیل سے باہر آئے، پہنچے دربار کے اندر، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تاج زیب تن کیا ہوا ہے، ارد گرد چمچے کڑچے کھڑے ہوئے ہیں، تلوار بکف کھڑے ہوئے ہیں، اور اس قانون بنایا ہوا ہے بادشاہ نے، جو آئے گا پہلے مجھے سجدہ کرے گا، میرے کہنے پہ سر اٹھائے گا، اپنی گزارش سنائے گا، پھر گھر جائے گا۔ حضرت دانیال جب داخل ہوئے تو آپ نے تو سر نہیں جھکایا، آپ بڑے جاہو جلال کے ساتھ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ گوارا کر نہیں سکتی میری شان مسلمانی کہ ہو غیر خدا کا آستاں اور اپنی پیشانی، خدا والوں کی تکلیفیں بالآخر رنگ لاتی ہیں، ملا یوسف کو زندہ سے نکل کر تخت سلطانی، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اب اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ذرا سینے ٹھنڈ پڑ جائے گی، وہ سبحان اللہ زور سے کہے جو سجدہ اللہ کو کرتا ہے۔ اب بولیے سجدے کے لائق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کے نام پر پابندی نہیں ہے، اللہ کے نام پر اللہ کا نام لو۔ سجدے کے لائق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے، نظر و نیاز کے لائق کون ہے، شور و پکار کے لائق کون ہے، کائنات بنانے والا کون ہے، سنبھالنے والا کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ سردی زیادہ ہوتی ہے، دن چھوٹا اور رات کو بڑا کرنے والا کون ہے؟ رات کو چھوٹا اور دن کو بڑا کرنے والا کون ہے؟ موسم کی تبدیلیوں کا مالک کون ہے؟ بولو یا اللہ، جو زور سے بولے اس کی نسل میں عالم دین پیدا ہو، کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ جو اور زور سے بولے اس کی نسل میں شیخ الحدیث پیدا ہو، کون ہے؟ اللہ جو تیرا نام زور سے لے اس کی نسل میں کوئی کافر پیدا نہ ہو، مالک کون ہے؟ موسم کی تبدیلیوں کا مالک کون ہے؟ زندہ سے مردہ اور مندہ سے زندہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ آواز نہیں آئی، کون ہے؟ میں نے سنا ہے
مالک تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دعا سے پہلے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، کون کون کون، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، کون، اللہ، کون کون۔ کچھ دو چار دوست، آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ دوست، اللہ دوست، میں دو چار دوست کہ اللہ ہی دوست، کیا بات، اتفاق کی بات ہے یار۔ سنو میرے دوست، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اللہ سب کو اس کی دوستی میں لگا دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس میں پٹھان غیرت مند قومیں نام اچھے رکھتے ہیں۔ ولی اللہ، اس کا معنی بھی اللہ کا دوست ہے، اور انہوں نے تو ولی اللہ کا ترجمہ رکھا ہے۔ کیا بات ہے، یقین جان، یہ ولی اللہ کا یہ پیار ہے ولی اللہ سے، انہوں نے کہا تم ولی اللہ ہو، میں اس کا ترجمہ ہوں۔ اگر استاد جی کا نام پوچھے نا، استاد جی سے آپ سے پوچھے نا آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا استاد جی کا ترجمہ۔ اللہ دوست، کچھ دو چار دوست نا ایسے بیٹھے ہیں بول نہیں رہے، انہیں اللہ کا نام نہیں لے رہے، وہ بندہ بولے گا جو اللہ کا کھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، مزہ آ جائے، اللہ 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 کریے تانگل بن دیے، نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیے، اللہ اللہ۔ یہ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، یقیناً آتے ہوں گے اداروں والے، مولویوں کہاں سے کھاتے ہو؟ بھئی ہمیں پتہ ہو تو بتائیں کہاں سے کھاتے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم منہ سے کھاتے ہیں۔ کہاں سے کھاتے ہو؟ وہ اللہ کے بندو، ہمیں نہیں پتا کہاں سے کھاتے ہیں، ہم اللہ سے حساب نہیں کرتے، اللہ ہم سے حساب نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے بندے کے بچے بن کے تم میرے دین کی خدمت کرو، عزت کی روٹی ملے گی۔ ہم بھی کسی کو کہہ دیں نا، آپ کا اسم گرامی عبدالحفیظ، تو اسی پٹھان نہیں نا، میں نام پیارا ہے عبدالحفیظ، یقین جانو اللہ عزت کی روٹی دیتا ہے مولوی کو، پاکیزہ روٹی مولوی کھاتا ہے، اور مولوی کبھی بھوک سے مرا ہی نہیں، ہاں زیادہ کھایا ہوگا، شاید علامہ صاحب موقع پہ دم توڑ گئے، بھوکے نہیں مرتے، اس لیے کہ ہو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق، پھر بندہ بے عزت ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ذلت خدا کے دشمنوں کے حصے میں ہے اور عزت خدا کے دوستوں کے حصے میں ہے۔ علم والا جہاں بھی رہے گا عزت سے رہے گا، اس میں بے شمار مسائل دلائل ہیں، لیکن میں واپس آتا ہوں۔ اب بولو سجدے کے لائق، شور و پکار کے لائق اللہ اللہ۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام نے قانون توڑا بادشاہ کا، قانون یہ تھا کہ جو بادشاہ کو جا کے سجدہ نہ کرے اسے قتل کر دیتا تھا۔ اب حضرت دانیال سے چونکہ کام تھا تو جدو مولویوں کو لو قاری ممتاز صاحب لوگ انہوں نے کم ہوئے نا بڑی عزت کر دے، مطلب نکلیا دے ٹھکرایا دنیا ظالم دنیا دار،
اب حضرت دانیال یوں کھڑے ہیں بڑی وجاہت کے ساتھ، آہا۔ اب اس نے پوچھا مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت دانیال علیہ السلام فوراً نہیں کہا حرام ہے۔ یہ تو ہم ہیں نا کہ فوراً فتویٰ دے دیتا ہے کافر ہو گیا۔ یہ فتوے ہمارے ہیں، آج کل فتوے نہیں ہیں، لقوے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بڑے حکیم ہوتے ہیں، حکمت والے ہوتے ہیں، دانائی والے ہوتے ہیں۔ جہاں دنیا کا شعور ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کے نبیوں کا شعور شروع ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا پتہ کر کے آؤ کہ مشرکین کی تعداد کتنی ہے۔ اب صحابہ گئے اور ایک مشرک صحابہ کے قابو آ گیا۔ صحابہ نے پوچھا تم کتنے ہو؟ کہنے لگا ہم ڈھیر سارے ہیں۔ صحابہ نے اسے مارا، پھر بھی کہے ہم بہت سارے ہیں۔ صحابہ نے پھر مارا، پھر بھی کہے ہم بڑے سارے ہیں۔ اور جن کو صحابہ کی مار پڑی ہے نا تبھی تو وہ صحابہ کے خلاف ہیں۔ مار حضور نے سن لیا کیا شور ہے، کیا بات ہے، آقا کافر قابو آ گیا، بتاتا نہیں ہے ہم کتنے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ تو میرے آقا نے فرمایا آخر تم کھانا شانا کھاتے ہو؟ کہا جی کھاتے ہیں۔ تو کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آقا فرمانے لگے چلے جاؤ مجھے پتہ چل گیا ہے تم کتنے ہو۔ کہنے لگا میں نے بتایا نہیں۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا نہیں، بتاؤ ہم کتنے ہیں؟ فرمایا تم 1000 ہو۔ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ایک اونٹ ذبح کیا جائے اسے 100 آدمی کھاتا ہے، تم 10 اونٹ ذبح کرتے ہو لہذا تمہاری تعداد 1000 ہے۔ یہ میری سرکار ہے، دامن سے لگ جاؤ تو بیڑا پار ہے۔ ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی، ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی۔ جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی، نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے، نازاں ہے اپنے بخت پر امت حضور کی، نازاں ہے اپنے بخت پر امت حضور کی۔ تاریکی لحد سے مجھے کچھ گلا نہیں، روشن ہے میری قبر میں چاہت حضور کی۔ جبریل اب نہ آئیں گے فرش زمین پر، سمجھا رہی ہے یہ ہمیں ختم نبوت حضور کی۔ حضرت کتنی دیر میں جانتے ہیں؟ کچھ ٹائم کی پابندی ہے؟ جزاک اللہ جی۔ بھائی میں پٹھانا دا مہمان پوچھ لما کتنی دیر بیان کرنا، وہ لوگوں کے پٹھان کلاشن کوف لے کے آ جائے۔ وہ ایک مولوی صاحب پشاور گیا، پشاور تو مولوی صاحب میری طرح لگے ہوئے تھے، سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ کہو، شور ہے، گل ہے۔ ایک پٹھان کلاشن کوف لے کے آ گیا، ان مولوی صاحب کمن لگ گیا، اسے کہا یا اللہ جل تو جلال تو اج بلا ٹال تو۔ وہ جگہ تم تقریر کرو، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، میں اس کو پوچھ رہا ہوں جس نے تجھے بلایا۔ اس لیے بھائی میں ڈر ڈر کے بیان کر رہا تاکہ اللہ سلامت رہو، اللہ آپ کی عزت دے بھائی، اللہ اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، آمین، زور سے کہہ دو۔ حضرت دانیال نے فرمایا میں نے جو تجھے سجدہ نہیں کیا
اس میں ایک فائدہ تیرا ہو گیا، ایک فائدہ میرا ہو گیا۔ کہنے لگا تیرا فائدہ کون سا، میرا فائدہ کون سا؟ فرمایا جو تجھے خواب آیا ہے، تیرے خواب کا تو مجھے خواب نہیں آیا، تیرا خواب مجھے اللہ نے بتایا ہے، اس کی تعبیر کا علم مجھے اللہ نے دیا ہے، اور جس اللہ نے تیرا خواب بتایا، تیرے خواب کا مجھے جواب بتایا، اسی اللہ نے مجھے روکا ہے میرے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو علم سے محروم ہو جائے گا، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تجھے سجدہ نہیں کیا میرا علم بچ گیا، تجھے سجدہ نہیں کیا تو تیری پریشانی کا حل نکل آیا۔ اگر اللہ مجھ سے علم چھین لیتا تیرا خواب بھی اندر رہ جاتا، تعبیر بھی رہ جاتی، تیری پریشانی اپنی جگہ ہوتی، میں علم سے محروم ہو جاتا۔ کہنے لگا بڑی بات ہے، اچھا بتاؤ مجھے کون سا خواب آیا؟ حضرت دانیال فرماتے ہیں تو رات کو سویا، تو نے خواب دیکھا ایک پتھر ہے بہت بڑا بت ہے، اس کے پاؤں زمین پر ہیں، اس کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کا اوپر والا حصہ سونے کا ہے، نیچے والا چاندی کا ہے، نیچے والا تانبے کا ہے، اس سے نیچے والا پتل کا ہے، اس سے نیچے والا حصہ لوہے کا ہے، اس سے نیچے والا حصہ پتھر اور مٹی کا ہے۔ تو اتنا بڑا قدآور بت دیکھ کے بڑا پریشان کھڑا تھا، اچانک اوپر سے پتھر لڑکا اس بت کے سر میں لگا اور وہ بت پاش پاش ہو گیا۔ سونا، چاندی، تانبا، پتل، مٹی، پتھر سارے برابر ہو گئے، مل گئے۔ وہ پتھر زمین پہ آیا، اس نے پھیلنا شروع کر دیا۔ تو اس کو دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک وہ پتھر پھیل گیا اور تیری آنکھ کھل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا بالکل یہی خواب تھا، اب تعبیر بتائیے۔ اللہ کیسے عزت دیتا ہے؟ تو یہ عزت کا سبب کون سی چیز بن رہی ہے؟ بولو یار، علم۔ آپ نے فرمایا جو تو نے بت دیکھا ہے، سونا، چاندی، پتل، تانبا، لوہا، مٹی، پتھر، یہ مختلف قوموں کے رنگ و روپ ہیں، مختلف قوموں کے عروج و زوال ہیں، اور جو اوپر سے پتھر لڑکا۔ اب اس بات پہ اگر سبحان اللہ نہیں کہو گے تو 1 گھنٹہ بھی بیٹھا رہوں گا، نہیں بتاؤں گا وہ پتھر کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بڑی شرافت سے میں نے تقریر کی ہے، نہیں بتاؤں گا جب تک کھل کے سبحان اللہ نہیں کہو۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں نا مطلب پہ ہے نا مولوی نال۔ فرمایا وہ پتھر، خوش نصیبو جو بات بتانے لگا ہوں مزہ آئے گا، وہ پتھر آخری نبی کا دین ہے۔ وہ پتھر جو اوپر سے آیا، جس نے پاش پاش کر دیا سب قوموں کو، خاک آلود کر دیا عروج و زوال کو، سب کو برابر کر دیا، وہ آخری نبی کا دین۔ اس آخری نبی کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کا نام عرش پہ احمد ہے، فرش پہ محمد ہے۔ ابھی آقا آئے نہیں، تذکرے پہلے موجود ہے۔ حضور ابھی آئے نہیں، حضور کے ابھی ابا جی نہیں آئے، میرے آقا کے دادا جی نہیں آئے، میرے آقا کے پردادا جی نہیں آئے، لیکن اللہ نے حضور کا تذکرہ حضرت آدم کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت شیش کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت نوح کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت اسماعیل کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت اسحاق کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت یعقوب کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت یوسف کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت ایوب کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت زکریا کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت یحییٰ کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت داؤد کے زمانے میں، حضور کا تذکرہ حضرت سلیمان کے زمانے میں، حضور
حضور کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضور کا تذکرہ، تورات موسیٰ کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، انجیل عیسیٰ کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، زبور داؤد کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی ذکر مصطفیٰ رہے گا۔ کار ذکر پنجابی چ ایک شعر پڑھ دیں۔ آپ سارے پشتون ہیں؟ آپ تو نہیں ہیں، آپ پشتون ہیں، آپ نہیں ہیں نا، آپ بھی نہیں ہیں، اور پنجابی ہو، میں تسی پنجابی ہو، تسی پٹھان ہو، تینوں کے ساتھ انہاں نہ رل۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے بیٹا؟ عبد الرحمن۔ آپ کا؟ محمد یونس۔ آپ کا؟ اظہر محمد۔ آپ کا؟ ماشاءاللہ، یہ وہ جو نام لکھے ہوئے آپ کی حق چار یار۔ تو چلو میں پنجابی میں شعر پڑھ دیتا ہوں، نہ سمجھ آیا تو جو پنجابی ہیں ان سے پوچھ لینا۔ کر ذکر مدینے والے دا، میری پنجابی اردو جیسی ہوگی۔ کر ذکر مدینے والے دا، اس وچ بھلائی تیری ہے۔ میں نے بھی ادھر داخلہ لینا ہے حضرت، کیوں؟ میں نے پشتو سیکھنی۔ یہ پٹھان بڑے سمجھدار ہے، ہماری پنجابی سیکھ جاتے، اپنی پشتو ہمیں نہیں سکھاتے۔ آپس میں جب بات کرتے ہیں تو بات چلا کھڑچ کھڑچ بولو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے خلاف کو سازش کر رہے ہیں۔ اللہ سے پٹھان یقین تبلیغی جماعت، میں ایک دفعہ ریمنڈ گیا تو چور پکڑے گئے، اب پٹھان ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، یہ خدا کے چور ہیں، یہ خدا کے چور ہیں۔ میں نے کہا ان کو کیا کرو گے؟ تھانے دو؟ نہیں، ان سے چلا لگوائے گا۔ صدقے بھائی چوروں کو بھی چلا۔ یہ قوم اللہ نے بڑی پیدا کی ہے، یقین جانو، ایسی جفا کش قوم ہے۔ امریکہ جیسا آدمی چیخے مار مار کے بھاگا ہے، اللہ دین کا کام لے رہا ہے۔ اور میں جب ادھر سے آ رہا تھا میں نے کہا پٹھانا دے سرے بالا بجے ہوندہ ہے، ایک کیڑے محلے مدرسہ بڑھا لیا، نہ کوئی رسہ نہ کوئی گل نہ کوئی بات، لیکن یہاں آ کے دیکھا جنگل میں منگل۔ میری دعا ہے کہ اللہ مخیر حضرات کو ادھر متوجہ فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ کر ذکر مدینے والے دا، اس وچ بھلائی تیری ہے۔ ایک واری ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اتھے عقلاں والے ہار گئے، تسی لگ عرشاں تو پار گئے۔ اے جبریل بھی اج تک نہیں دس سکیا کہ تو تک رسائی تیری ہے۔ آخری نبی کا دین والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ وہ جب اس کا دین آئے گا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ کا راج چلے گا، محمد کا رواج چلے گا۔ کہنے والا کہے گا عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے، عرش سے تا فرش ہیں۔ اللہ دوست حضرت جی میں آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں، عرش سے تا فرش ہیں یہ سب زمانے آپ کے۔ اللہ 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 لامکاں تک ہیں آنے جانے آپ کے۔ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے۔ حضرت دانیال کی عزت کا سبب کیا چیز بنی؟
اب آئیے آخری مثال دیتا ہوں. بچہ جب سکول جاتا ہے اس کی کتابیں، اس کا بیگ اتنا بڑا ہوتا ہے، بچے کا وزن تھوڑا ہوتا ہے، کتابوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اسم گرامی کیا ہے آپ کا؟ عبد المنان. ماشاءاللہ. آپ نے کبھی سکول جاتے بچے دیکھیں؟ اتنی بڑی کتابیں پیچھے ہوتی ہیں. توجہ ہے؟ اتنی بڑی کتابیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے توجہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں اس بچے کو دیکھ لو جس نے پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ پیچھے رہ جانے والی چیز ہے. اور جب بچہ مدرسے جاتا ہے نورانی قاعدہ سینے سے لگاتا ہے تو سمجھانے والے نے سمجھا دیا جو پیچھے ہے یہ پیچھے رہ جائے گا، جو سینے سے لگایا ہے یہ آگے بھی کام آئے گا. پہلے دن ٹیچر نے کہا پڑھو الف انار بے بکری. اب تو اے پلتے پتہ نہیں کیا نکل آیا ہے. لیکن جب بچہ مدرسے جاتا ہے تو قاری صاحب کہتا ہے بیٹا پڑھ الف با تا سا، بسم اللہ سے اعوذ باللہ سے شروع ہوا، بسم اللہ سے شروع ہوا. جو سکول گیا 3 سال انہوں نے پہلے، کیوں جی پیر عبدالستار صاحب آپ نے سکول بنایا ہوا ہے، 3 سال پہلے ضائع ہوندن کہ نہیں؟ اول نرسری پریپ پتہ کی بلا بلے. اب یہ اور 14 سال وہ 18 سال کے بعد بچے نے مٹھائی کا ڈبہ لیا قاری ممتاز صاحب اور آ کے کہنے لگا استاد جی مبارک ہو میں BA ہو گیا ہوں. میں نے کہا اچھا جی کتنے سال پڑھے ہو؟ 18 سال. کتنا خرچہ کیا؟ ہزاروں لاکھوں. تو کیا بنے؟ BA. میں نے کہا جب پہلے دن سکول گئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ AB. 18 سال کے بعد اتنی ترقی کی کہ اگلا جملہ پیچھے اور پیچھے والا لفظ آگے گیا تھا تو AB آیا ہے تو BA. اب ادھر دیکھیے 3 سال لگے اور بچہ قرآن کا حافظ بن گیا. تمہیں یونیورسٹیوں نے کیا دیا تم خود سوچو، یہ مدارس تمہیں کیا دیتے ہیں تم خود سوچو. یونیورسٹیوں والوں نے تمہیں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنسدان بنایا، تاجر بنایا، فلسفی بنایا، سیاستدان بنایا، لیکن انہوں نے تمہیں صاحب ایمان بنایا. ڈاکٹر یہی رہ جائے گی، سائنس یہی رہ جائے گی، سارے ہنر یہی رہ جائیں گے جو انہوں نے اللہ دوست نے پڑھایا، مولانا ولی اللہ صاحب نے پڑھایا، مولانا ممتاز صاحب نے پڑھایا، مولانا عبدالحفیظ صاحب نے پڑھایا، مولانا اعظم فاروق کرمداس صاحب نے پڑھایا. یہ وہ چیز ہے دنیا میں بھی عزت تیرے ساتھ ہے، قبر میں جائے گا یہ تیرے ساتھ ہے، حشر میں جائے گا یہ تیرے ساتھ ہے، کل جنت میں جائے گا تو علم کا نور تیرے ساتھ ہے. جزاک اللہ. اس لیے میرے دوستو کہنے کو تو بہت ساری باتیں، میں انہیں اپنی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں. کبھی بھی اہل علم کی توہین نہ کرنا. یہ جو جہاز بنا لینا ہے نا، جہاز، یہ علم نہیں ہنر ہے. یہ موبائل بنا لینا یہ علم نہیں ہنر ہے. لیکن علم وہ چیز ہے جس کا تعلق براہ راست میرے نبی کے سینے کے ساتھ. خدا کے لیے لاکھوں اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کے، کسی عالم دین کی توہین نہ کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس نے کسی صاحب علم عالم دین کی توہین کی اللہ اس کی 7 نسلوں سے علم کا نور ختم کر دے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے علم عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.